اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پیارے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، یہ قرآن پاک کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے وہ جو بہت بڑا دشمن ہے ہمارا، اس سے اللہ کی پناہ مانگ لیجئے، کیونکہ اس نے ہمیں تنگ کرنا ہے، ہمارے ذہن کو ہٹانا ہے، ہماری توجہ کو دوسری طرف لے جانا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی توجہ، اپنا خیال صرف اللہ کی طرف رکھنے کے لیے اللہ کی پناہ چاہیے اس شیطان سے، جو ہمارا ازلی دشمن ہے۔ آدم علیہ السلام کو اس نے بہکایا، اور غور کریں تو اس نے کوشش کی کہ، اور یہ کوشش کر رہا ہے کہ اب آدم علیہ السلام کی تمام نسل کو قیامت تک بہکاتا رہے گا۔ لہٰذا ہمیں اس کی چالوں سے ہوشیار ہونے کے لیے اللہ کی مدد لینی پڑے گی، کیونکہ یہ بھی تو نظر نہیں آتا۔ تو جب ایک چیز نظر نہیں آتی تو ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ تو ہمیں تو وہی بچا سکتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، جو ہمارا مالک ہے۔ اس لیے اللہ کو ہی التجا کرنی ہے کہ یا اللہ، تو ہی ہمیں اس سے بچا لے، اس کی تمام شرارتوں سے، تمام حملوں سے، تمام اس کے جو بھی وساوس ہیں، خیالات ہیں، یا ہماری توجہ کو ہٹانے کے جو بھی اس کی چالیں ہیں، ان سب سے بچا کے اپنی ہدایت کی طرف ہمیں گامزن فرما دے۔ بس یہ دعا ہم نے اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے، تاکہ ہم تلاوت کا مکمل اور پورا مزہ لے سکیں، اس کا لطف اٹھائیں، اور اپنی روحانی طاقت کو بڑھائیں، روحانی طور پر مضبوط ہو جائیں، کیونکہ جو اللہ کا ذکر ہے وہ روح کی غذا ہے۔ جسم کی غذا تو ہم محنت کر کے کھاتے رہتے ہیں، کیونکہ جسم مٹی کا ہے، غذا بھی تو مٹی سے آتی ہے، اور روزانہ محنت کر کے اسی کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں، لیکن روح کو بھی تو غذا دینی ہے نا۔ تو روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ اسی کا ہی کلام ہے جو قرآن مجید ہے۔ اور اس کو پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا ہے سورہ نحل میں، آیت نمبر 98 میں، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پس جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگو تو اللہ سے پناہ مانگ لیا کرو شیطان جو ہے، یعنی شیطان ہمیں بہکانے والا ہے۔ تو اللہ کی پناہ مانگنی ہے شیطان مردود سے، کیونکہ شیطان مردود بہکا دے گا تو پھر ہم وہ قرآن پاک کا لطف بھی نہیں حاصل کر سکیں گے۔ وہ جو دل کی لگن ہے، جیسے کسی چیز کی طرف بندے کا شوق ہو جاتا ہے نا، محبت ہو جاتی ہے، الفت ہو جاتی ہے، لگن ہو جاتی ہے، جیسے کسی کے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا، اتنا لطف اور دل میں اتنی لگن اور چاشنی اور عشق اور محبت پیدا ہو جاتا ہے، وہ ہوتا ہی نہیں ہے جب شیطان بیچ میں انٹرفیئر کرے، شیطان بیچ میں ڈسٹرب کرے، یہ تنگ کرے۔ تو اس کی شیطان کی کشمکش کو ہٹانے کے لیے، اس کے حملوں سے بچنے کے لیے، تاکہ ہم اللہ کے کلام کا مکمل لطف اٹھائیں اور اس کے کلام کے ساتھ محبت اور عشق ہو جائے، اور دل بھی اسی کے ساتھ ہی لگے، تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے محافظ بن جا، اس شیطان کی چالوں سے مجھے بچا لے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ سے زیادہ کوئی سخت اور بہت ہی ہارڈ چیز نہیں ہے شیطان کے اوپر، یعنی شیطان
سے بچنے کا یہ ایک بہترین ہتھیار ہے، گویا ایک تلوار ہے۔ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو شیطان کے اوپر تلوار چلتی ہے، وہ بھاگتا ایسے ہے کہ پیچھے دیکھتا ہی نہیں ہے، تو وہ نظر ہی نہیں آتا۔ تو اعوذ باللہ کے پڑھنے سے شیطان دور ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آ جاتی ہیں۔ اور خاص طور پر دیکھیں کہ اس کو غور کریں کہ شیطان نے، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سے اس نے عرض کیا تھا کہ میں بندے کو بہکاؤں گا، یعنی سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا، اس کے دائیں طرف سے بھی آ کر، اس کے بائیں طرف سے بھی آ کر، اس کے سامنے سے بھی آ کر، اس کے پیچھے سے بھی آ کر، تو میں چاروں طرف سے اس کو بہکاؤں گا، نہیں چھوڑوں گا اس کو میں بہکاؤں گا، تیرے سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا۔ تو اس نے اللہ سے عرض کیا تھا کہ مجھے موقع دے دیں، مجھے اس طرح کی التجا ہے۔ تو اللہ نے اس کی بات پوری کر دی، اس لیے یہ اب قیامت تک یہ بھڑکاتا رہتا ہے، اور یہ بھڑکاتا رہے گا، بندے کو بہکاتا رہے گا، سچے دین سے ہٹانے کی پوری کوشش کرتا رہے گا، برائیوں کی طرف لگانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ قرآن پاک جو فل گائیڈنس ہے، فل ہمارے لیے ایک مسودہ ہے، ایک آئین ہے، ہماری زندگی کا ایک قانون ہے، اور جس سے ہمیں مکمل ہدایت ملتی ہے، اور یہ شیطان وہاں فوراً پہنچتا ہے، تاکہ وہ جو ہے نا، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ بندے کوئی گائیڈنس نہ لے سکیں، کوئی ہدایت نہ لے سکیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو فرما دیا ہے کہ جب میرا بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا تو پھر میں اس کو دائیں طرف سے ہدایت دوں گا، اور بائیں طرف سے اس کے اوپر رحمتوں کی بوچھاڑ کر دوں گا، اور پھر اس کے بیک سے، پیچھے سے اس کی میں حفاظت کروں گا، اور آگے سے اور تیرے حملوں سے اس کو مکمل طور پر بچا کر اپنی رحمت کے ساتھ قرآن کی برکتیں اور اس کی رحمتیں اور اس کا اجر جو ہے وہ اس کو عطا کروں گا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، بس اللہ کی بات مان لیں کہ جب قرآن پاک پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھیں۔ یہ قرآن پاک کے پڑھنے سے پہلے ایک دعا ہے جو ہم کرتے ہیں، اور یہ کمپلسری ہے، ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے سورہ نحل میں حکم فرمایا ہے کہ جب قرآن پڑھنا چاہو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اس شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لو۔ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے۔ ذہن میں جب ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، اگر ہمارے ذہن میں مختلف خیالات ہیں تو قرآن کی لذت ہم نہیں پا سکتے، اور قرآن کے اندر جو میننگ ہیں، جو راز ہیں اللہ کے، جس سے اندر ہمارے وہ دریچے کھلتے ہیں جس سے قرب الہی کا مزہ آتا ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کے پیار اور محبت میں کھو جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ وہ چیزیں ملتی ہی اس وقت ہیں جب بندے کی یکسوئی ہوتی ہے اور اللہ کی طرف ہی توجہ ہوتی ہے، قرآن ہی کی طرف بندہ مرکوز ہوتا ہے، اور شیطان کا جو ہے آنا جانا ختم ہو جاتا ہے۔ تب ہی بندے کو مزہ آتا ہے قرآن کے پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کا، پھر سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو چلانے کا، تاکہ وہ دنیا اور آخرت کا جو ثمر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ جنت الفردوس وہ مل جائے۔ اس طرف ہی کوشش ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے پڑھنے کے بہت فائدے ہیں۔ جب بندے کو غصہ آتا ہے تب بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ وہ غصے سے بچا لیتا ہے، کیونکہ غصہ بھی شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا غصہ جب آتا ہے تو شیطان وہ بندے کے خون میں ایسے دوڑتا ہے، جیسے یہ دیکھیں نا، یہ وہ جیسے خون دوڑتا ہے جسم کے اندر، وہ اسی طرح وہ
شیطان جو ہے بندے کے جسم میں دوڑتا ہے۔ تو اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے پڑھنے سے وہ بندے کے جسم میں جیسے وہ خون کی گردش تیز ہوتی ہے، تو اللہ کی رحمت سے وہ بچ جاتا ہے بندہ، کیونکہ وہ دوران خون کم ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اگر کوئی بندہ غصے میں اگر کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہوا ہے تو پھر وہ لیٹ جائے، تو اس کا مطلب ہے اس کا دوران خون جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ لے تو پھر شیطان سے بھی بچ جائے گا، اور شیطان نے جو خون کا دورہ تیز کیا ہے اس سے بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بچ جائے گا۔ تو غصے کا بھی بہترین علاج ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا۔ اور اس کے علاوہ اگر بندہ رات کو برے خواب دیکھتا ہے یا ڈراؤنے خواب دیکھتا ہے تو وہ آنکھ کھلتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جاتی ہے، فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں، شیطان دور ہو جاتا ہے۔ یا بچہ بھی کوئی ڈرتا ہو تو وہ بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اس کی طرف پھونک مار دے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ شیطان جو ہے وہ دور ہو جائے گا، اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے، فرشتے آ جائیں گے، اللہ کی رحمت آ جائے گی۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے پڑھنے سے ایک تو بندہ شیطان اور اس کی چالوں سے بچتا ہے، اور دوسرا اللہ کی محبت پاتا ہے، اور شیطان اور جو برائی کی طرف لانے والی چیزیں ہیں اس سے نفرت ہوتی ہے، اور اسی طرح جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی صحبت ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل گائیڈنس ایک ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے، مدد ملتی ہے، رحمت ملتی ہے، اور گناہوں کے دروازے، برائیوں کے دروازے بند ہوتے ہیں، اور رحمتوں کے دروازے، نیک اعمال کے دروازے کھلتے ہیں، وہ اعمال جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوتے ہیں۔ اور دوسرے لفظوں میں جب ہم قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو گویا ہم ایک تو اللہ کا حکم مان رہے ہیں، پھر اس کے حکم سے ہم اس کی اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہم قرآن پاک کھول رہے ہیں اسی کے ہی حکم سے، کہ وہ اس کے جو ہمارا دشمن ہے اس شیطان سے، اسی کی ہی پناہ مانگ کر ہم اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں۔ گویا جب ہم شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا یہ غلام جو ہے یہ صحیح غلام بن گیا ہے، کیونکہ اس نے وہ شیطان کی غلامی ختم کر دی ہے، میری طرف آ گیا ہے، اس سے بھی یہ میری طرف جھکاؤ کر گیا ہے، مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے اس کی ہتھ کنڈوں سے، اس کے حملوں سے بچا لے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر خوش ہوتا ہے تو جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ سے اس کی پناہ مانگتے ہیں، پروٹیکشن مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے قرآن پاک پڑھنے سے پہلے یہ قرآن پاک کے جو فیوز و برکات ہیں وہ اسی اعوذ باللہ کے پڑھنے سے ہی ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں کہ آپ جو شیطان تھا اس کا نام پہلے عزازیل تھا، یہ فرشتوں کا استاد تھا، جس طرح جبرائیل، میکائیل، عزازیل تھا۔ تو بعد میں اس نے سجدہ نہ کیا آدم علیہ السلام کو، تو یہ پھر اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا اور اس کا نام ابلیس ہو گیا، اور یہ شیطان رجیم ہو گیا۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا۔ اور امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ شیطان نے اللہ کو کیونکہ ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی مجھے اور میری نسل کو قیامت تک زندہ رکھا جائے، تو اس لیے شیطان اور اس کی اولاد جو ہے، چاہے وہ میل ہوں یا فیمیل ہوں، تو وہ سارے کے سارے مرتے نہیں ہیں بلکہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اور جبکہ جنات اور ان کی نسل مرتی ہے جس طرح انسان مرتے ہیں، لیکن شیطان اور اس کی نسل نہیں مرتی۔ اب غور کریں آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کتنے شیطان اور اس کی نسل پیدا ہو گئے ہوں گے، اور ایک ایک بندے کے پیچھے کتنے لگے ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اکثر ہی پڑھنا چاہیے، بہتر عمل ہے ہمارے لیے۔ اور ایک اور
اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی بندے پر ہوتی ہے جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے کہ اس کو یعنی 300 جو ہے وہ اس کی پروٹیکشن کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اس دیوار جیسے ہوتی ہے ایسے پردے بن جاتے ہیں۔ تو کتنے پردے بن جاتے ہیں؟ 300۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ایک پردہ جو ہوتا ہے اس کی لمبائی اتنی ہوتی ہے جتنی زمین سے آسمان تک ہوتی ہے۔ تو 300 پردے ہوتے ہیں، اس کے اندر بندہ آ جاتا ہے جو بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے۔ تو آپ غور کریں تو 300 پردوں میں شیطان کہاں آ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ ایسے اتنے زیادہ پردے آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ رحمتیں اور برکتیں اور حفاظت ملتی ہے اس بندے کو جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے۔ اور شیطان جو ہے اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ بندے کے اندر دیکھتا ہے یہ کون کون سی، یہ کس کس طرف اس کا رجحان ہے۔ کھانے پینے کی طرف رجحان ہے تو وہ کھانے پینے کی طرف لگائے گا، اور کھانے پینے کے چسکوں میں اس کے نفس کو مصروف کر دیتا ہے۔ اگر اس کو کوئی سیکشول چیزوں کا شوق ہے اس طرف کر دیتا ہے۔ جس طرف کا بندے کا رجحان ہوتا ہے، اس کا ذہن ہوتا ہے، اس کے اندر سے معلوم کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بندے کے ذہن تک رسائی دی ہے، اور جہاں خیالات پیدا ہوتے ہیں دماغ میں وہاں تک شیطان پہنچ جاتا ہے، اور وہاں پر وہ خیالات دیکھتا ہے کہ یہ کون کون سے، اور پھر ان میں سے وہ کون سے خیال کو ہٹائے اس کی جگہ پہ اور رکھے۔ تو اس طرح کا کام وہ کرتا ہے۔ اس لیے جو ہے نا یہ بہت ہی زبردست اور بڑا دشمن ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، تو یہ بندے کے دل میں، سینے میں یہ وسوسے ڈال کے خیال کو چینج کر دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، کیونکہ دل جو ہوتا ہے پہلے خیال دل میں آتا ہے، پھر وہ دماغ تک منتقل ہوتا ہے، اور پھر دماغ اس کو آگے جسم کے اوپر اپلائی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو اگر دل سے ہی کام خراب ہو جاتا ہے، وہ شیطان جو ہے اس کا حملہ دل میں بھی ہوتا ہے، دماغ پر بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کے حملے جب شروع ہوتے ہیں تو بعض اوقات بندہ اس کے اندر ایسا آ جاتا ہے کہ وہ بچ ہی نہیں سکتا، پھر غلطی گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے اگر وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو پھر اللہ کی رحمت بندے پر ہو جاتی ہے اور بندہ بچ جاتا ہے۔ غور کریں کہ جیسے کسی گھر میں جب مال ہوتا ہے تو چور بھی تو اسی گھر میں آتا ہے۔ اگر مال نہیں ہوگا تو چور تو نہیں آئے گا نا۔ تو جس بندے کے پاس اس کے اندر ایمان ہوگا تو شیطان اسی کی طرف زیادہ آتا ہے، اس پر زیادہ حملے کرتا ہے جس کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ جو ہے نا گھبرانے کی بات نہیں ہوتی، لیکن کیا کرنا ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہوتا ہے تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رجوع کر جائے کہ اللہ تو ہی مہربان ہے، میں کچھ نہیں جانتا، میں تو اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا، تو ہی اس کو دیکھ سکتا ہے۔ تو اپنے فرشتوں سے، تو اپنی رحمت سے مجھے اس شیطان جو کہ میرا ازلی دشمن ہے اس سے بچا لے، اس کے ہتھ کنڈوں سے بچا لے، اس کے جو بھی وسوسے ہیں، خیال ہیں، جو یہ میرے اندر برائی کی طرف رجحان ڈالنے کا جو بھی منصوبہ بنا کر آیا ہے، مجھے تو ہی اس سے بچا لے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندہ بچ جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک اللہ کی رحمت ہے، اور اس کے اندر سے ایسی ہدایت ملتی ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اور جو بندے اللہ کے قرآن کو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کی قربت کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ بہت بخوبی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن و سنت 2 چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو قرآن جو ہے وہ ایک قانون ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو اعمال ہیں وہ سارے اس قرآن کی عملی تفسیر ہیں۔ جب قرآن پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، تو ماشاء اللہ پورا قرآن
بندے کو سمجھ آتا جاتا ہے، پھر اسی کے مطابق زندگی کو بندہ بناتا جائے تو بس اللہ کی رحمتیں پاتا جائے، پھر انشاءاللہ جب دنیا سے بندہ رخصت ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے، رحمت سے انشاءاللہ جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ضرور داخل کرے گا۔ اس لیے عرض کی ہے کہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھیں، اور اگر ایک دفعہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور بیچ میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ کرنا ہوتا ہے، یا قرآن پڑھتے ہوئے کوئی ضروری بات کرنا پڑ جاتی ہے تو دوبارہ قرآن پڑھیں، تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے دوبارہ شروع کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے والا بنائے۔ آمین۔